زدني علما. رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب والعصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام عليكم. फजीलत शेख नूरुद्दीन उमरी हफीज़ल्लाह से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हम सबको मुखातिब फरमाए बउनवान कामयाबी के लिए नाम या काम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ब्ल एहतराम सदर जलसा, बुज़ुर्गाने दीन, नौजवान दोस्तों, माए बहनों और मेरे छोटे भाइयों, आज की इस महफिल में मुझे जो उन्वान दिया गया है वो उन्वान है कामयाबी नाम से या काम से। हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें इतनी समझ अता फरमाई कि काम करना है या हमें नाम कमाना है। लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने सहाबा कराम को नाम के पीछे पड़ने के बजाय काम करने की तरबियत देते रहे। तो इसी मौजू को हम
آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ کامیابی نام سے یا کام سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس دور کے اندر، خصوصی طور پر میڈیا کے دور میں، جہاں پر ہر آدمی کرتا اتنا ہے، بتاتا اتنا ہے، شو کرتا ہے، جسٹ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو 2-4 تھیلے چاول کے اگر دے دیتا ہے تو بس کبھی واٹس ایپ میں ڈال دیتا ہے، کبھی فیس بک میں ڈال دیتا ہے، کبھی اخبار میں ڈال دیتا ہے، اور کبھی وہ پامفلیٹ میں دے دیتا ہے۔ مختلف انداز سے اس کو یوز کرتا ہے اور بتانا چاہتا ہے۔ تو ایسے دور میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک کو ذرا جانیں کہ بھی کامیابی کس سے ملنے والی ہے، کامیابی کہاں ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا مال ہو تو اس کو کامیابی کہیں گے، کیا دولت ہو تو اس کو کامیابی کہیں گے، گھر کے سامنے عالی شان گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے کامیابی کہیں گے، کیا بڑا جو ہے تجارت ہماری پھیلی ہوئی تو کیا اس کو ہم کامیابی کہیں گے، بڑا فارم ہاؤس اگر ہمارے پاس ہے تو کیا اس کو کامیابی کہیں گے، کسی بڑے عہدے پر اگر ہم ہوں تو اس کو کامیابی کہیں گے، کس کو کامیابی کہتے ہیں؟ آؤ ہم اس کامیابی کے ڈیفینیشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ بھئی کامیابی کس کو کہتے ہیں، تو رب ہمیں کامیابی کا ڈیفینیشن بتاتے ہوئے کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے تو وہ اصل میں کامیابی کا، اگر کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے تو وہ اصل کامیابی ہے۔ آپ لوگ کامیابی کے لیے ورڈز مختلف قسم کے دیکھتے ہوں گے، کبھی فلاح کو بھی کامیابی کہتے ہیں، نجات کو بھی کامیابی کہتے ہیں، فوز کو بھی کامیابی کہتے ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ فوز کا استعمال کیا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فوز اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ اس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور نہ ہو، اس کامیابی کے بعد ناکامی کا تصور نہ ہو۔ ہم 10th میں پاس ہو جاتے ہیں، ممکن ہے فرسٹ ایئر میں فیل بھی ہو سکتے ہیں نا، پاسبل ہے۔ فرسٹ ایئر میں پاس ہو جاتے ہیں تو سیکنڈ ایئر میں فیل بھی ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے۔ ہاں ایک مرتبہ تجارت میں بہت فائدہ اٹھا لیا، نیکسٹ ٹائم جو ہے لاس ہونے کے چانسز ہیں۔ بقرعید میں بکرے لا لیے صاحب ماشاءاللہ، ہاں زبردست فائدہ ہوا، نیکسٹ ایئر بھی فائدہ ہونا ضروری ہے بھائی، ضروری نہیں ہے، لاس ہو سکتا ہے، پاسبلٹی دونوں کے دونوں رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی جو ہے کسی کو لاس ہوا تو نیکسٹ ایئر فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کی کامیابی کے بعد ناکامی کے پورے چانسز موجود ہیں، لیکن فوز اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ناکامی کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ اور کامیابی کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ بس ایک ہی ہے، جس جنت سے ہم کو نکالا گیا تھا، کس نے نکالا تھا بھائی؟ کون نکالے؟ شیطان نکالا، ہاں اللہ تعالیٰ نکال دیے۔ اچھا ہاں شیطان اسباب بنا نکالنے کا، ہاں وسوسے پیدا کیا، سو اینڈ سو پیدا کرتا رہا، علی کل حال۔ تو اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جہنم سے نکال کر جنت میں اگر ڈال دیا جائے تو یہ کامیابی ہے، بس یہی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اچھا کامیابی کے لیے نام یا کام، ہر عقل مند یہی کہتا ہے کہ بھی نام سے کوئی کامیابی ہونے والی نہیں، نام سے کوئی کامیابی ملنے والی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا، ہاں کیا کہہ دیا؟ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ کچھ عمل کر لو، عمل کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں،
میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. تم یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں, تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں, تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اس رسولوں کے سردار کی بیٹی ہوں. نہیں, میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. معلوم ہوا کہ بھئی صرف نسب سے, حسب سے, قبیلے سے, نبی کی بیٹی ہونے سے کامیابی ملنے والی نہیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ نام سے کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اور پھر آپ نے اس حدیث کو بھی بار بار سنا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا, اس میں بڑا قاری بھی ہوگا, اس میں سے بڑا سخاوت کرنے والا بھی ہوگا, اس میں بڑا مجاہد بھی ہوگا. اس قاری کو لایا جائے گا, تو نے کیا کیا میری خاطر؟ تو قاری یہی کہے گا نا, اے اللہ میں نے تیری خاطر جو ہے علم حاصل کیا, قرات کرتا رہا, وہ کرتا رہا, یہ کرتا رہا, یہ سب کچھ میں نے تیری خاطر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں, تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے کہ تیری تعریف کی جائے, تجھے بڑا سمجھا جائے. دنیا میں تیری تعریف کی گئی, کیا قرات تھا بھی مول صاحب کی, ارے ماشاءاللہ, ایسا کیسا دکھا, او زبردست دکھا, اچھا ماشاءاللہ, شکریہ شکریہ بھائی, شکریہ بھائی. او اندر چاہ رہے ہیں ہم اندر سے چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے. ہم چاہ رہے ہیں اندر سے تعریف کرے. اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اس مجاہد کو بھی لایا جائے گا جس نے میدان جہاد میں اپنی گردن کٹائی ہوگی. اللہ پوچھے گا تو نے میری خاطر کیا عمل کیا؟ وہ بندہ کہے گا نا, اللہ میں نے تیری خاطر جان قربان کر دی, میں نے تیری خاطر گردن کو کٹا دی. اللہ کہے گا کہ نہیں, تو نے گردن اس لیے کٹوائی کہ لوگ تیری تعریف کریں, لوگ تجھے مجاہد کہیں, لوگ تجھے غازی کہیں. سو اینڈ سو تعریف ہو چکی ہے, اب یہاں پر تمہیں کچھ ملنے والا نہیں, کچھ ملنے والا. میں تیری خاطر کیا کرتا رہا, تیرے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا, میں تیرے مال کو تیرے راہ میں خرچ کرتا رہا. اللہ کہے گا کہ نہیں, تو نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے دیالو کہیں, لوگ تیری تعریف کرتے رہیں, اس لیے تو نے خرچ کرتا رہا. اب یہاں پر کچھ تمہیں ملنے والا نہیں, سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پتا چلا کہ ایک عالم ہے, اگر دکھاوے کے لیے علم حاصل کر لیا تو ناکام ہوا. کام نام کی خاطر عالم بنا, نام کی خاطر مجاہد بنا, نام کی خاطر سخاوت کرنے والا بنا, تو یہ نام کی خاطر کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جائیں گے. تو پہلی بات, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نام سے نہیں چلنے والا, کام کرنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. 3 لوگوں کے بارے میں کہا, مجاہد کام, نام کام, کیا چاہیے؟ نام, چلو گئے, فیل ہو گئے. ہاں, سخاوت کرنے والا, نام چاہیے, کام چاہیے, نہیں وہ نام کی خاطر کرتا رہا, وہ فیل ہو گیا. اور اسی طرح مجاہد بھی فیل ہوا, عالم بھی فیل ہوا, سخی فیل ہوا. اسے پتا چل رہا ہے کہ نام کی خاطر جو بھی کرتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, وہ فیل ہو جاتا ہے. اچھا, ہم نام کی خاطر نہیں کر رہے ہیں, نام کی خاطر نہیں کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, تو کامیابی پکی ہے. کیسے؟ ذرا دیکھو آپ, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. نام کا ذکر نہیں, کام کا ذکر ہے. کہہ رہا اللہ تعالیٰ, اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے, کام نام نہیں, وہ کام کر کے بتاتا ہے. من عامل صالحا وهو مؤمن من ذکر او انثى وهو مؤمن, مرد ہو کہ عورت ہو, وہ ایمان کی حالت میں عمل کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے. اس کو کامیابی. ماشاءاللہ, انسان یہاں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور وہاں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے, یہاں بھی پاس ہونا چاہتا ہے, وہاں بھی پاس ہونا چاہتا ہے. اگر تم نام کو چھوڑ دو, کام کرنا شروع کرو, تو اللہ کا وعدہ ہے ہم تم کو بہترین زندگی تم کو عطا کریں گے. بہترین زندگی ہم کس کو کہتے ہیں بھائی؟
کس کو ہم بہترین زندگی کہیں گے؟ بھئی ایک جو ہے زندگی ایمان والی زندگی ہے تو بہترین زندگی ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہو سکتی ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ وہ ایک آدمی جو ہے وہ پی ایم ہے، اور ایک آدمی سی ایم ہے، اور ایک آدمی پریزیڈنٹ ہے، اور ایک آدمی کسی آرمی کا بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ذمہ دار ہے، بڑے بڑے عہدوں کا مالک ہے، لیکن اس کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں ہے تو دنیا کا ویسٹ پرسن ہے، تھرڈ کلاس آدمی ہے، یوز لیس پرسن آدمی ہو۔ کیوں؟ ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر تم عمل کرو گے تو ہم تمہیں بہترین زندگی عطا کریں گے، عمدہ زندگی عطا کریں گے۔ عمدہ زندگی میں مال بھی ہو سکتا ہے، اللہ دے گا، بالکل دے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ؟ ارے صحابہ کرام کو اتنا مال دیا اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ہم کو سب بدلہ دے رہا ہے، آخرت میں شاید ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اتنا ڈر تھا صحابہ کرام کو، مال کو دیکھ کر مال بھی دے سکتا ہے، صحت بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نو شوگر، نو بی پی، نو ٹینشن، کچھ نہیں، ماشاءاللہ ایسی زندگی عطا کرے گا عمل کرنے کی صورت میں، اور یہ عمل ہی اصل کامیابی ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد ذرا دیکھو آپ، ایک آدمی عمل کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے، یہ ہم مان کر چل رہے ہیں۔ عمل کرنے والا کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے پرابلمز آتے نہیں آتے بھائی؟ آتے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں آج تک کوئی پرابلم دیکھا ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کرام بھی دعویٰ نہیں کر سکتے تھے ایسا کہ میں نے دنیا میں کوئی پرابلم نہیں دیکھا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ پرابلمز ہمارے سامنے کریٹ ہوتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ اس پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کبھی دوست کام آتا ہے، کبھی بھائی کام آتا ہے، کبھی ہمارے بڑے کام آتے ہیں، کبھی پڑوسی کام آتا ہے، کبھی جو ہے استاذ کام آتا ہے، کبھی لائر کام آتا ہے، کبھی منسٹر کام آتا ہے، کبھی جو ہے ایم ایل اے کام آتے ہیں، کبھی ایم پی کام آتے ہیں، کبھی پولیس کام آتی ہے، کبھی سو اینڈ سو، بہت سارے لوگ کام آ سکتے ہیں نا۔ اس پرابلمز کو حل کرنے میں یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات لائف میں ایسے پرابلمز بھی آتے ہیں جس میں نہ باپ کام آ سکتا، نہ بھائی کام آ سکتا، نہ لائر کام آ سکتا، نہ ایم پی کام آ سکتا، نہ ایم ایل اے کام آ سکتا، نہ دوست کام آ سکتا، نہ پڑوسی کام آ سکتا، نہ مال کام آ سکتا، کچھ کام نہیں آ سکتا۔ لائف میں ایسے مومنٹ آ سکتے ہیں، کوئی کام نہیں آ سکتا، سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ایسے مومنٹ میں کامیابی آدمی کو چاہیے تو عمل کرو۔ کیا یونس علیہ السلام، ذرا دیکھو آپ کہاں چلے گئے یونس علیہ السلام؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عمل کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم القیامہ، اگر یہ عمل نہ کیے ہوتے حضرت یونس علیہ السلام، یہ کام نہ کیے ہوتے، یہ دعا نہ کیے ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ایک عمل حضرت یونس علیہ السلام کو کامیابی کی طرف لے کر چلتا ہے، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے اور وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اور یونس علیہ السلام کو اس مومنٹ میں کوئی کام آ سکتا تھا؟ نہیں۔ کسی کو بلا سکتے تھے، کسی کو کال سسٹم بھی نہیں تھا وہاں پر، کسی کو آواز دے سکتے تھے، وہ بھی نہیں۔ کوئی ان کو دیکھنے آتا تھا؟ کچھ نہیں یار، یعنی وہ نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ پکار سکتے ہیں، نہ کال کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے مومنٹ میں ان کو کامیاب کرنے والی کیا چیز تھی؟ دعا تھی، جو عمل کی شکل میں ان سے جو ہے صادر ہو رہی ہے۔ اور وہ 3 لوگوں کا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا بھائی؟ 3 لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل میں جا رہے تھے، فل بارش ہو رہی تھی۔ اچھا، بارش سے بچنے کہاں چلے گئے؟ وہ غار میں چلے گئے۔ پھر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے ایسا کیا، اور ایک کہتا میں نے یہ کیا، اور ایک کہتا میں نے یہ کیا۔ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟
عمل کر رہے ہیں اور وہ عمل ان کا نام کی خاطر نہیں تھا. پکی بات ہے دوست, نام کی خاطر نہیں تھا. ایک کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس آنے والے کام کرنے والے آدمی کی مزدوری کو پوری کی پوری لوٹا دیا. اگر اس کام سے تو راضی ہے, خوش ہے, تو پتھر کو ہٹا دے. وہ کام کرنے والا بتا کر کرا کام, شہرت کی خاطر کرا, نام کی خاطر کرا نہیں, نام کے بنا شہرت کے بنا وہ کام کیا تو وہ کامیاب ہو گیا, یعنی پتھر ہٹا دیا جاتا ہے. پھر وہ بھی آدمی جو کہتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو میں نے رات بھر کھڑے ہو کر دودھ پلایا, رات بھر کھڑے ہو کر صبح میں دودھ پلایا, اس کام سے اگر تو راضی ہے تو یہ پتھر کو ہٹا دے. وہ بھی بیچارہ دکھاوے کی خاطر نہیں کیا, نام کی خاطر نہیں کیا, اسی لیے وہ نیکی وہاں اس کے کام آ رہی ہے. اور وہ تین بھی جہاں پھنسے ہوئے نا, وہ کسی کو بلا سکتے تھے نہیں یار, کسی کو بلا نہیں سکتے, کسی کو بول نہیں سکتے, آواز دے نہیں سکتے, کال کر نہیں سکتے. ایسی مصیبت میں کہ وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں, ہے نا. تو وہ لوگ جو ہے جو کام کرے وہ نام تھا یا کام تھا بھائی؟ کام تھا, وہ نام کی خاطر نہیں کیے, اس لیے وہ کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا. جنگل میں سفر کرتے کرتے دیکھا آسمان سے آواز آ رہی ہے, یا صحاب اسقی حدیقت فلان, اسقی حدیقت فلان, اے ابر تو فلاں کے باغ میں برسنا, تو فلاں کے باغیچے میں پانی بہا دینا. وہ ابر سے بارش برستی ہے, پھر نالے کی شکل اختیار کرتا ہے پانی, ایک جو کھیت میں داخل ہو رہا ہے, یہ پیچھے پیچھے اس کے جاتا ہے, پانی آ کر کہاں جا رہا ہے؟ اس کھیت میں ایک پھوڑا لے کر آدمی جو ہے پانی کھیت کو پلا رہا ہے. پوچھا بھائی کیا بات ہے, سب کو جو ہے کھیتوں کو چھوڑ دیا, پانی بہ کر تمہارے پاس آیا, کون سا عمل کرتے ہو تم, کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بارش کا پانی تمہارے کھیت میں آ رہا ہے؟ اس نے کیا کہا, میں بتانا تو نہیں چاہتا ہوں لیکن پھر بھی سوال کرتے تو بتا دیتا ہوں. جب جب میرے پاس کھیتی ہوتی ہے نا, اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتا ہوں, اور ایک حصہ غربا کے لیے رکھتا ہوں, اور ایک حصہ پھر دوبارہ کھیت میں بونے رکھتا ہوں. ایک کھاتا ہوں, ایک خیرات کرتا ہوں, اور ایک کیا کرتا ہوں میں اسی کھیت میں بو دیتا ہوں. یہ عمل جو اس نے کیا, کیا کام تھا نام تھا بھائی؟ کام تھا ماشاءاللہ, نام نہیں تھا. سب سے پہلے اس نے سوال کیا تو یہ معلوم ہوا, اگر یہ سوال نہیں کیا ہوتا تو ایسے ہی چلے جاتا, لیکن دنیا والوں کو پتہ نہیں چلتا. آج ہماری صفت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. منافقوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُرِيدُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. یہ منافقین کو ذرا دیکھو آپ, یہ اس کام کی تعریف چاہتے ہیں جس کو یہ کرتے ہی نہیں ہیں. کام کچھ نہیں کرتے ہیں پھر بھی تعریف چاہتے ہیں, کام کچھ نہیں کرتے ہیں, عمل کچھ نہیں کرتے ہیں, پھر بھی وہ تعریف چاہتے ہیں. تو عمل نہ کر کے تعریف چاہنا, عمل نہ کر کے نام کمانا, یہ منافقوں کی علامت ہے, منافقوں کی علامت ہے. یعنی ہم تھوڑا کام کر کے زیادہ تعریف چاہتے ہیں, تھوڑا کام کر کے زیادہ تعریف کرتے ہیں. کیسا رہا پروگرام؟ زبردست, شکریہ بھائی, شکریہ بھائی. کیسا رہا پروگرام؟ کیسا رہا؟ زبردست, شکریہ شکریہ. ہاں اچھا, ہم یہ سننے کے لیے پوچھ رہے ہیں کیسا رہا پروگرام بول کر. ہاں ہم یہ سننا چاہتے ہیں, یہ کان ہمارے ترس رہے ہیں نام سننے کے لیے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, ہم نہ کر کے پھر تعریف چاہتے ہیں, تو یہ منافقوں کا علامت ہے. کام جسٹ اونلی عمل, نام نہیں. چلو آؤ دیکھو آپ کیا ہوگا. اچھا, اور پھر کامیابی ہم کس میں تلاش کرنا, ہمیں کس میں تلاش کرنا ہے؟ عمل کر کے تلاش کرنا ہے کامیابی عمل میں ہے, نام میں نہیں ہے. اب آدمی کیا چاہتا ہے یار دنیا کے اندر, جب تک رہتا نا, اس میں دنیا کی خواہش تو رہتی, اس میں رہتی نہیں رہتی, پکا رہتی. کوئی نہیں بول سکتا نہیں بھائی کچھ نہیں چاہیے, کوئی بولتا خالی بولتا اوپر سے, بٹ اندر سے تو چاہتے رہتا.
اوپر اوپر سے بول نکو بھائی نکو یہ سب دنیا بہت ہو گئی نہیں یہ اوپر سے بول رہا ہے اندر سے نہیں بول رہا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے دنیا حاصل کرنا کوئی غلط نہیں ہے حاصل کرو یار نو پرابلم حاصل کرو لیکن ذرا دیکھو آپ کیسے ہاں کامیابی تمہارے لیے ٹھہری ہوئی آئے گی تمہارے پاس کامیابی کیا کہتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه نام نہیں کام کیا کرنا ہے آپ کو کیا کام کیا کرنا ہے ذرا تم صلہ رحمی کرتے رہو دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی کرو بڑوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو ساتھ میں رہنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو تو یہ کام کرو گے نا یہ عمل کرو گے نا تو کامیابی کس انداز میں تمہارے پاس آئے گی من احب ان یبسط له فی رزقی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خوب مال ملے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ مال دینے کا وعدہ کرتا ہے صلہ رحمی کرو کامیاب ہو جاؤ گے عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے کامیابی قدم چومنے کھڑی ہوئی ہے مال دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور جینے کی خواہش ہے نا نہیں ہے چلے جانا چاہ رہے ہیں ایسا کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی خواہش تو ہوتی ہے اور جینے کی خاطر ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھو اب کیا کرنا ہے میرے کو ایسا آپ روزانہ مارننگ جو ہے کیا کرنا 1 گھنٹہ واکنگ کرنا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب 1 گھنٹہ مارننگ میں واکنگ کرنا تو شوگر نہیں بی پی نہیں ایسا ٹھیک ہے چلو روزانہ مارننگ 1 گھنٹہ باقاعدہ وہ چلتا رہتا ہے رب نے فجر میں بلایا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہاں الصلاۃ خیر من النوم وہ ڈاکٹر کا ایفیکٹ نہیں ہوتا یار وہ ڈاکٹر بلا رہا ہے ہم کو فجر میں اٹھ کر آؤ اگر فجر کی 2 رکعت سنتیں تم پڑھو گے نا تو دنیا اور وما فیہا کی ساری دولت سے بڑھ کر رہے گا لیکن 2 رکعت بھاری ہے وہ نہیں ہو سکتا مول صاحب فجر میں اٹھ کر اگر واکنگ کرو بولے تو پورا پکا گھنٹہ کریں گے 500 کا جوتا بھی لے کر آئیں گے اپن خالی چپل میں نہیں اچھا نہیں دکھتا یار خالی چپل میں اچھا نہیں دکھتا واکنگ کرنا جاگنگ کرنا ٹریک پینٹ بھی ہونا پڑتا اوپر ٹی شرٹ بھی ہونا پڑتا یعنی اس کی فارملٹیز کو برابر پورے کرتے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں پلس جو ہے وہ لے کر نکل بھی جاتے ہیں پسینہ بہاتے ہیں دوڑتے ہیں ادھر پہنچ رہے ہیں پھر ڈاکٹر کہہ رہا ہے دیکھو بھائی پھلکا کھانا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پھلکا کھانا زیادہ گوشت نہیں کھانا ترکاری کھانا سب چیز ایکسیپٹیبل ہے ہمارے پاس وہ ڈاکٹر کہنے والی چیزوں کو لیکن رب جو کہتا ہے اس کے وہ چیزیں ہمارے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے عمل کرنا ہوگا دیکھو اگر تم یہ عمل کرو گے صلہ رحمی کرو گے تو ہم تم کو اچھی اور لمبی عمر عطا کریں گے لمبی عمر اللہ دے تو بولا تو بیماریوں کے ساتھ دیتا اللہ تعالیٰ میں بیماری سے پاک دیں گا اللہ تعالیٰ کیوں اللہ دے رہا ہے ہم تم کو لمبی عمر ہم تم کو دیں گے اللہ کہہ رہا ہے لمبی عمر دے گا تو اللہ صحت کے ساتھ عمر دے گا بیماریوں کے ساتھ عمر نہیں ماشاءاللہ تو کیا ہے کام ہے نام ہے اس میں کام ہے نام اس میں نہیں ہے اچھا اور ذرا دیکھو آپ کہ اگر ہم کام کریں گے اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ پھر وعدہ کرتا بار بار اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا دیکھو کیا وعدہ کر رہا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدٌ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ بندہ فرض بھی پڑھتا ہے سنت بھی پڑھتا ہے اور نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے عمل کرتا ہے بندہ فرض بھی پڑھتا ہے اس کے ساتھ سنتوں کا اہتمام بھی کرتا ہے کثرت سے نوافل بھی پڑھتا ہے اگر یہ عمل کرے گا تو کیا ملے گا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو برابر اس کو عطا کروں گا ماشاءاللہ کام کرو گے تو وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ جو مجھ سے وہ مانگے گا اس کو دے کر رہوں گا کیا مانگتے آپ مول صاحب میں BMW مانگتا ہوں مانگو نو پرابلم مرسیڈیز بینز چاہیے مانگو نو پرابلم مجھے بڑا بنگلہ چاہیے مانگو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ کے پاس کچھ کمی ہے نہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا کہتا ہے لا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا علی صعید واحد
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن جمع ہو جائیں، کسی پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں، فَسَأَلُونِي، وہ مجھ سے مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، فَأَعْطِيتُ كُلَّ إِنسَانٍ، میں ہر ایک کو دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا، سب کی مرادیں پوری کرنے کے بعد بھی، سب کی مراد پوری کرنے کے بعد ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے 10 دنیا چاہیے، ہاں لے لو، مجھے 20 دنیا چاہیے، ہاں لے لو، سب کی مراد پورے کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں سے کیا کم ہوتا ہے؟ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا جائے تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگ کر آتا ہے بس اتنا ہی اللہ کے خزانے میں سے کم ہوتا ہے، سمندر پورا کا پورا ایسے پڑا ہوا ہے۔ سمندر سے ایک قطرہ اگر پانی کم ہو تو کم محسوس ہوتا ہے؟ نہیں یار۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، تم جس نفل نماز عمل کرو، فرض نماز کا عمل کرو، سنتوں کا عمل کرو تو ہم تمہیں ہر چیز دینے تیار ہیں۔ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي، اگر مجھ سے وہ پناہ مانگے، یعنی ہم پریشان رہتے ہیں نا بھائی، وہ کبھی وہ تنظیم سے پریشان رہتے ہیں، کبھی یہ تنظیم سے پریشان رہتے ہیں، کبھی یہ دشمن سے پریشان رہتے ہیں، کہ پڑوسی سے پریشان رہتے ہیں، کبھی قرضے سے پریشان رہتے ہیں، کبھی بیماری سے پریشان رہتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ سے پریشان رہتے ہیں، یعنی بہت سارے پریشانیاں تو لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے، کسی چیز سے بچنا چاہے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو ضرور بچا کے رکھوں گا، اس کو بچا کے رکھوں گا۔ برے لیڈر بچاؤں گا، بچائیں گے ہم تم کو، دشمن کی تنظیمیں ہم تم بچا کے رکھیں گے، برا پڑوسی بچا کے رکھیں گے، بیماری بچا کے رکھیں گے، شوگر بچا کے رکھیں گے، بی پی بچا کے رکھیں گے، سب سے بچا کے رکھیں گے ہم تم کو۔ کیا کرنا ہے تم کو؟ عمل کرنا ہے۔ کون سا عمل؟ چھوٹے چھوٹے نفل پڑھتے رہو یار، سنتوں کا اہتمام کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، فرائض کا اہتمام کرتے رہے تو ہم تم کو یہ تمام چیزوں سے بچا کے رکھیں گے۔ اور پھر یہ زندگی میں گناہ ہوتے کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم کیا ہے بھائی؟ خطا کر ہے۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا کہ نہیں میں گناہ آج تک نہیں کرا، بول سکتا؟ نہیں، ایسا تو نہیں، میں تو نہیں بول سکتا بھائی۔ ہاں گناہ تو ہوتے ہیں، پکا گناہ ہوتے ہیں، اور جب یہ گناہ ہوتے ہیں تو تم ایک طرف نام ہے ایک طرف کام ہے، ہاں تم نام کے پیچھے جاؤ گے تو تمہارے گناہ کا باکس بھرتے جاتا ہے، گناہ کا جو باکس ہوتا ہے نا وہ بھرتے جاتا ہے، وہ جو ہے فل ہوتے جاتا ہے۔ اور اگر تم نام کو چھوڑ کر کام کے پیچھے چلے جاؤ، کام کے پیچھے جاتے ہی ان الحسنات یذہبن السیئات، تم کام کے پیچھے جیسے چلے جاتے ہیں نا تمہارے گناہوں کا باکس دھیرے دھیرے ڈیلیٹ ہوتے جاتا۔ ڈیلیٹ کا آپشن معلوم ہے نا؟ کلک، خلاص ڈیلیٹ، ایسا اٹھا کے ڈالتا نا کچرے کنڈی میں، ایسا کلک ایسا ڈالتا کچرے کنڈے میں، ہاں وہ ڈیلیٹ ہوتے جاتے ہیں۔ گناہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں اگر ہم کام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، نام کی طرف آگے بڑھیں تو گناہوں کا باکس بھرتے جاتا ہے۔ عمل کی طرف آگے بڑھو، گناہوں کا دفتر ہلکا ہوتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، جب گناہوں کا دفتر ہلکا ہوتا ہے نا، گناہوں کا جو باکس ہمارا ہے اگر اس میں سے ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے تو خود بخود انسان نیکی طرف آگے بڑھتے جاتا ہے۔ ایسا دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے نیک عمل کرنے کی تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کا باکس ہلکا ہے، اس کا خالی ہے اس کا۔ اگر عمل کے لیے، کام کے لیے اگر کسی کا دل نہیں کرتا ہے تو سمجھ جانا کہ گناہوں کا باکس بھرا ہوا ہے اس کا، پکی بات ہے دوست، مان کے جواب۔ گناہوں کا باکس اگر ہلکا ہے تو نیک عمل میں دل لگتا ہے، چسکا لگتا ہے، اعلان ہوتا ہے کسی مسجد کا، ہاتھ خود بخود جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا انہیں یہ مال صحیح جاتا کہ غلط جاتا کہ انہیں کتنا کھاتا کہ کتنا نہیں کھاتا، کہ وہ نہیں سوچتا انہیں۔ جو دل میں خواہش ہوتی نا عمل کی وہ زیادہ ایسے کراس کوشچن نہیں کرتا، وہ شیطان ڈالتا، ارے یارو تم دیتے نا انہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ بھائی ڈر لگ رہا بھائی، ہاں انہیں صحیح جا کے پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے، وسوسے پیدا کرتا، ارے یارو وہ فیس بھی پے کرنا نا بچوں کی،
کہ وہ بچہ بولا فیس پے کرو ابو، وہ فیس بھی کرنا ہے، اب گھر کا 27-28 تاریخ ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، وہ نل کا بل بھی دینا ہے، لائٹ کا بل بھی دینا ہے، بہت سارے وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن اگر گناہوں کا دفتر کم ہے، ہلکا ہے، تو نیکی کی طرف آگے ہم بڑھتے جاتے ہیں۔ اور پھر ذرا دیکھو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو عمل کرنا ہے۔ کیسے؟ ذرا دیکھو آپ کیا کہتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ انک لاحب الی من نفسی ومن اہلی ومن مالی، اللہ کے رسول آپ کی ذات مبارکہ میرے پاس میری جان سے، میرے مال سے، میرے گھر والوں سے پیاری ہے، اور جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں، جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کبھی کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے رہتا ہوں، اچانک ذکرت موتی و موتکا، مجھے میری اور آپ کی موت یاد آتی ہے، جب موت یاد آتی تو میں سوچتا ہوں انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، اللہ کا رسول جب دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے تو آپ جنت کے سب سے بڑے بالا خانے میں رہیں گے۔ دنیا میں جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، خوشی ہوتی ہے، لیکن جنت میں آپ سب سے بلند مقام پر رہیں گے، میں نچلے مقام پر رہوں گا، وہاں یاد آئے تو آپ کو دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا، دیدار ہوگا نہیں ہوگا، یاد کرتا ہوں تو اللہ کا رسول رونا آتا ہے، یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ یہاں یاد آتی دوڑتے دوڑتے آتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ وہاں اوپر رہیں گے آپ، میں نیچے رہوں گا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بالکل خاموش ہو جاتا ہے، یہاں تک جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش صحابی نے کی، کامیاب آپ بننا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کہا دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، عمل کر لو، تو نبیوں سے ملاقات ہوگی، صدیقین سے ملاقات ہوگی، صالحین سے ملاقات ہوگی، اور شہداء سے ملاقات، سب سے وہاں پر ملاقات ہو سکتی ہے۔ کا نام ہے، کام ہے، کام کیا ہے؟ کام اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی مانو، نبی کی مانو، عمل کرو تو بس۔ کس سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ؟ صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی، انبیاء کرام سے ملاقات ہوگی، پوچھیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے جو ذمہ داری نبھا رہے تھے، ماشاءاللہ 950 سال تک ذمہ داری نبھاتے رہے، پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے ملاقات کر کے جنت میں انشاءاللہ نوح کیسے آپ نے ذمہ داری نبھائی تھی، پوچھیں گے موسیٰ علیہ السلام سے، پوچھیں گے یوسف علیہ السلام سے، پوچھیں گے ابراہیم علیہ السلام سے، ملیں گے اسماعیل علیہ السلام سے، ملیں گے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، ملیں گے داؤد علیہ السلام سے، ملیں گے نہیں ملیں گے انشاءاللہ؟ یہ کام سے، نام سے، کام ہے تو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا، ارے یار دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کرنے والے صاحب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کبھی وہ کرے، کبھی یہ کرے، کبھی یہ کرے، سب دن میں خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن رات میں نبی کی خدمت کرنے والے کوئی نہیں، لہذا میں چاہوں گا کہ نبی کی رات میں خدمت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھ رہے ہیں، روزانہ رات بھر بیٹھ رہے ہیں، واپس جانا، بیٹھ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر دن اٹھتے تھے، اٹھ گئے اور دیکھا جو ہے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پانی لینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھا صحابی بیٹھے ہوئے، پوچھا تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سب لوگ دن میں خدمت کرتے رہتے ہیں، رات میں خدمت کرنے والے کوئی نہیں رہتے، میں چاہتا ہوں کہ رات میں آپ کی خدمت کروں گا، یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہا جاؤ تم پانی لے کر آؤ، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ پانی لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کچھ مانگنا ہے تو مانگو، میں تمہاری خاطر دعا کروں گا، کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ تو اس وقت صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول مجھے نہ اونٹ چاہیے، نہ گائے چاہیے، نہ بکریاں چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ باغی چاہیے، کچھ نہیں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب غیر ذالک، ارے یار بہت بڑا کوشچن کرے یار، ذرا اور دوسرا مانگو نا، کچھ دوسرا مانگو نا یار، نہیں وہی چھونا مجھے، کیا بات ہے، عجیب مطلب صحابہ کا جذبہ دیکھا، نہیں کچھ نہیں وہی چھونا مجھے۔ اچھا انی کثرت السجود، میرے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہو نا،
تو ذرا عمل کرو. کیا تم ذرا کثرت سے نمازیں پڑھو, سنت پڑھو, نفل پڑھو, عمل کرو. عمل کرنے کی نصیحت اللہ کے رسول نے وہاں پر دی. تو نبی نے کیا کہا؟ نام کہا, کام کہا, کام کہا. تو اس سے پتہ چلا کہ کام ہی سب کچھ ہے. کام ہی ہمیں دنیا میں کامیاب کر سکتا ہے, کام ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے, کام ہی ہمیں نبیوں کے ساتھ رکھ سکتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو نام کے پیچھے پڑھنے کے بجائے کام کے پیچھے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نام کے پیچھے پڑھنے کے بجائے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما, تیرے دین کی خاطر کام کرنے والا بنا. باری تعالیٰ ہمیں کوئی یاد کرے یا نہ کرے تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے تیرے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری کوئی فوٹو لے یا نہ لے لیکن تیری خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارا نام اخبار میں آئے یا نہ آئے لیکن تیری خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال قبول فرما, بڑے بڑے اعمال قبول فرما. زبان سے ہونے والی لغزش معاف فرما, قرضوں سے معاف فرما, قرضوں کو ادا کرنے والا بنا. بیماری سے محفوظ فرما, برے پڑوسی سے محفوظ فرما, حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما, دشمنوں کی مکر و فریب سے محفوظ فرما, بیماریوں سے محفوظ فرما اور ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.